کہ ہم اپنی جب مشکل کسی کو بتاتے ہیں، اپنی مصیبت کا ذکر کسی سے کرتے ہیں تو 20% لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، دے ڈونٹ کیئر۔ 70% لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ مشکل میں ہیں۔ صرف 10% لوگ آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے اندر آپ کا اختیار نہیں ہے تو وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا کاس اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل رائٹرز کلب۔ دوستوں، آج کا میرا ٹاپک ہے خوش رہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں خوش ہونے کا موقع ملتا ہے ہم کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ ہمیں جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم اس سے آگے کا سوچنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس کے پاس سائیکل تھی، وہ خوش نہیں تھا۔ وہ جب موٹر سائیکل والے کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کاش میرے پاس موٹر سائیکل ہو، مجھے صحیح خوشی ملے گی، میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس موٹر سائیکل آ گئی، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوا۔ تھوڑے دن کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس اگر گاڑی آ جائے تو میں زیادہ خوش ہوں گا، مجھے زیادہ آرام ملے گا۔ اس نے تھوڑی سی اور محنت کی ہے، جس طرح سے بھی اس کے حالات چینج ہوئے، اس کے پاس گاڑی آ گئی، لیکن وہ آدمی پھر بھی خوش نہیں ہوا۔ اسے اس گاڑی میں بھی اور بہتر ماڈل کی تلاش تھی۔ ہم اپنی خوشیوں کو، اس کے معیار کو چینج کرتے رہتے ہیں، اور جب خوش ہونے کا موقع آتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے۔ خوشی ہماری چاروں طرف ہے۔ آپ کسی بڑے تبدیلی کا انتظار نہ کریں تو خوش رہنے کے کئی طریقے ہیں۔ خوشی کو کسی پیمانے میں نہ تولیں۔ آپ کے چاروں طرف خوشیاں ہیں۔ آپ کی وہ خوشیاں آپ کے بچوں میں ہیں، آپ کے بہن بھائیوں میں ہیں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں ہیں، دوستوں میں ہیں۔ کہ خوش رہنے کے لیے موقع کا انتظار نہ کریں، کہ خوش رہنے کے لیے آپ کو چند چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کم سوچئے۔ اوور تھنکنگ آپ کی خوشیوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس سے آپ کے معاملات الجھیں گے زیادہ، سلجھیں گے کم۔ اپنے اندر سے کچھ کھونے کا ڈر نکال دیجئے، یا کچھ ہو جائے گا وہ ڈر نکال دیجئے۔ آئندہ کیا ہوگا، ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لہٰذا اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے خدا پہ بھروسہ رکھیے، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ رکھیے۔ اس بات کا غم چھوڑ دیں کہ کچھ کھو جائے گا، کوئی گم جائے گا، کوئی بچھڑ جائے گا۔ اللہ مالک۔ خوش رہنے کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ماضی سے نکلیے اور حال میں رہیے۔ ماضی بہت اچھا تھا، سب کا ہی اچھا تھا، لیکن آپ اپنے حال کو بہتر کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا حال بھی آپ سے ہاتھ سے نکل جائے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ ایک یونیک ہیں۔ دوسروں سے مقابلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کمپلیکس میں آ جائیں، اور کمپلیکس میں آنے سے آپ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال نہیں کر سکتے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کی تعریف کریں، ان کی عزت کریں، اپنی عزت کروائیں، کیونکہ آپ عزت کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اس کا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ویکنس، اپنے راز کسی کو نہ بتائیں، اپنے دوستوں کو بھی نہ بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ بتائیں۔ اپنے راز اپنے تک رکھیں۔ اگر آپ راز دوسرے کو بتا دیں گے اور کل کو وہ آپ کا دوست نہ رہا تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی ویکنس بتا کے اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں کسی کے سامنے، اور اپنے راز بتا کر اپنی عزت دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اپنی مشکلات کا بھی دوسروں سے تذکرہ نہ کریں، کیونکہ
جب آپ اپنی مشکلات کا ذکر کریں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی توقعات پہ پورا اتریں گے۔ ادروائز آپ جو اپنے دوستوں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور آپ ہرٹ ہوں گے تو خوشی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہٰذا اس اسٹیج تک آنے نہ دیں ان بات کو، لیکن ان کے ساتھ اپنی کوئی راز یا ویکنس شیئر نہ کریں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔